فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیما، سلامتی بھیجنا، یعنی خوب سلامتی بھیجا۔ تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار، جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا، تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو، تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، بلکہ پڑھو، تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو اس حدیث، یہ چونکہ خبر واحد ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح اخبار آحاد جو خبر واحد ہوتی ہیں وہ اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہاء، خاص طور پر احناف جو ہیں، فقہاء حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں، یہ تو مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا، منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے، تو وہ منت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے، روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں۔ یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے۔ لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا،
تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی حکام کا علم ہو۔ ثواب بہت ہے، ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت، ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، تو یہ نماز روزے کی طرح نہیں ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا، یہ مسئلہ تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا، کیوں فرض ہیں؟ بھئی لاجک کی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، تو اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو الاطلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کے لیے دعا ہے یہ، تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے، تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے، تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہو، تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا ہے اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو،
اور پھر عصر کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا وقت مراد، تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیت المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کریں، تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ جائے، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا کیا بنا دیا، تو شرک کرنے لگے۔ تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج، تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو۔ ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، تو نہ نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے۔ ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بینکوں کے باہر ایک اشتہار لکھا ہوتا تھا، روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، آج بچاؤ گے تو کل کام آئے گا۔ تو بینکوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ روپیہ ہمیں دے دیں، آپ کے کل کام آ جائے گا، ہمارے ابھی کام آ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، تو بچائیے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لاکر میں رکھ دیں آپ گولڈ خرید کے، بچائیے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ابھی ہمیں دے دیں تاکہ ہمارے ابھی کام آ جائے اور آپ کے کل کام آئے، جس کل کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کام آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا آپ کے۔ جوان آدمی روپیے کا زیادہ اچھا استعمال کر سکتا ہے یا بوڑھا کر سکتا ہے؟ بتاؤ، بولتے کیوں نہیں؟ جوان آدمی۔ دنیا کی نظر میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ بچاؤ کل کام آئے گا تو اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، جب اللہ کہتا ہے بچاؤ کل کام آئے گا تو اللہ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ بینک والے جب کہتے ہیں کہ روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ روپیہ بچاتے ہو بینک میں رکھتے ہو تو وہ آپ کے کل کام نہیں آتا، دو وجہ سے۔ ایک تو اس لیے شرعی وجہ سے کہ آپ سودی بینک میں جب پیسہ رکھو گے تو کل کام تھوڑی آئے گا، وہ تو سانپ بن کے ڈسے گا آپ کو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بینک جو سود دیتے ہیں آپ کو وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ پیسہ ڈی ویلیو زیادہ ہو رہا ہے، پیسے کی ویلیو زیادہ تیزی سے گر رہی ہے، ہر چیز کی قیمت زیادہ اسپیڈ سے اوپر جا رہی ہوتی ہے۔ آپ سودی بینک یا اسلامک بینک میں بھی جو پروفٹ ہے، اگرچہ وہ پروفٹ حلال ہے مگر وہ پروفٹ کا ریشو اتنا تھوڑا ہے کہ بے وقوفی ضرور ہے بینک میں پیسہ رکھنا، چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو۔ لوگ دو چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک کلپ ہماری نظر سے گزرا جس میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلامک بینک ہیں، کیا دنیا میں صرف ایک مفتی تقی عثمانی ہی رہ گئے ہیں جن کے فتوے کو فالو کیا جائے، دوسرے علماء نہیں ہیں؟ تو جواب دینے والا کہہ رہے ہاں یہ تو ایسے ہی انہوں نے بنا لیا، سود کو حلال کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے، یہ بڑی پرابلم ہے۔ اکیلے مفتی تقی عثمانی صاحب نہیں ہیں جنہوں نے اسلامک بینک کو حلال قرار دیا ہے، بہت سارے علماء ہیں۔ اسلام میں اکیلے کسی شخص کا رائے کا ویسے بھی اعتبار نہیں ہوتا، یہ تو جو آج کل کے نئے اسکالر اور پروفیسر آ رہے ہیں نا، ان کی انڈیویجول رائے ہوتی ہے، کوئی پینل نہیں بیٹھتا، کوئی غور و فکر نہیں ہوتا ہے، ہر شخص اپنی آزاد رائے دے رہا ہوتا ہے۔ علماء میں ایسے نہیں ہوتا، خوب سمجھ لو۔ اگر علماء کرام کسی بات پر کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی اکیلی رائے نہیں ہوتی، اس پہ غور و خوض ہوتا ہے، مجالس بیٹھتی ہیں۔ جیسے جو ڈاکٹر اسٹینڈرڈ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی میڈیکل سائنس میں اپنی انفرادی کوئی رائے پیش نہیں کرتے۔ کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ ڈاکٹر نے کہی میری ذاتی رائے ہے، نہ بھئی، آپ اکیلے کیا، پوری ایک تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، اس کے بعد رائے ہوتی ہے۔
لیکن جو 2 نمبر ڈاکٹر یا 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں آپ نے دیکھ رہا ہوگا وہ پھینک رہے ہوتے ہیں میری رائے ہے میری رائے ہے. او بھائی تیری کہاں سے ہو گئی؟ تو کیا اکیلا دنیا میں ڈاکٹر بنائے؟ اپنی رائے کو دوسرے ڈاکٹروں پہ پیش کر, ہو سکتا ہے وہ بھی تمہاری رائے کے موافق ہو جائیں, ہو سکتا ہے وہ خلاف ہو جائیں. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, جو صحیح علماء ہوتے ہیں ان کی انڈیویجول رائے نہیں ہوتی اسلام میں, کیونکہ اسلام ابھی تھوڑی آیا ہے, 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ اکیلے تمہاری رائے ہے باقی سب کیا کر رہے تھے؟ تو انڈیویجول رائے پروفیسر غامدی صاحب کی ہو سکتی ہے کہ میری ذاتی رائے, اور بھی لوگوں کی ہو سکتی ہے جو نئے نئے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں. علماء کی کبھی بھی انفرادی رائے نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. مجھے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کی یہ فتوے میں یہ والا فتویٰ ان کی ذاتی رائے ہے. نہ بھائی میری ذاتی رائے نہیں ہے, میں کوئی نیا دین تھوڑی لے کر آ رہا ہوں. اب 20 علماء سے اس کی تصدیق کرا لو, وہ ہمارے اس فتوے کو ٹھیک قرار دیں گے. تو خوب سمجھ لیں اسلام میں کسی کی کوئی ذاتی رائے بولو نہیں ہوتی کہ یہ آج اس پر قرآن نازل ہوا ہے یہ الگ سے کچھ ایکسپلین کرے گا. تو تفردات ہوتے ہیں علماء کے, وہ بہت بڑے بڑے محقق ہوتے ہیں, لیکن ان کا تفرد بھی دیکھنے میں تفرد لگ رہا ہوتا ہے, حقیقت میں وہ تفرد نہیں ہوتا. اس سے پہلے کچھ لوگ اس پہ رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں, اور دلائل کی دنیا میں اس تفرد کو غلط قرار دیا جاتا ہے. تو کیا میں یہ رہا تھا کہ اسلامک بینکنگ کی بات آ گئی تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی جی یہ ذاتی رائے ہے, کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. اس پہ بہت سارے علماء ہیں جن کے پینل بیٹھے ہیں, اس کے بعد غور و خوض کے ساتھ ایک رائے قائم کی ہے. لیکن ہاں جو لوگ اشکال کرتے ہیں اسلامک بینکنگ پر کہ یہ مفتیوں نے اس کو حلال کر دیا, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ہمارے ہاں منفی ذہنیت بہت ہے, منفی ذہنیت بہت زیادہ ہے. جب میں نے اسلامک بینک کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا بہت تحقیق کے بعد, تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ لوگ بینکوں سے پیسہ لے رہے ہیں, پیسہ. مفتی لوگ بینکوں سے کیا کھاتے ہیں؟ پیسہ, تبھی جائز کر رہے ہیں. حالانکہ جب میں نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا اسلامک بینکوں نے میرا اکاؤنٹ تک نہیں کھولا تھا, اور الزام کیا لگ رہا تھا؟ بینکوں سے کیا لے رہے ہیں؟ پیسہ. ہمارے فتووں کی بیس پہ لوگ بینکوں میں اکاؤنٹ کھول رہے تھے اسلامک بینکوں میں, اور بینک میرا اکاؤنٹ نہیں کھول کے دے رہا تھا, پھر بھی ہم اس کو جائز قرار دے رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اگر میرا اکاؤنٹ نہیں کھول رہا تو میں دشمنی میں اس کو حرام کیسے کہہ دوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی دودھ میں ملاوٹ کیے بغیر دودھ بیچ رہا ہے, مگر اس کو مجھ سے دشمنی ہے, مجھے نہیں بیچتا, تو میں کہوں کہ اس کا دودھ کا کاروبار ہی حرام ہے, تو یہ زیادتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ لوگ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا سا بول لیں پلیز کائنڈلی. زیادتی ہوگی نا یار, تم اپنی دشمنی وہ ٹھیک ہے, آپ یہ بولو کہ بینک نالائق ہے, مفتی طارق مسعود کا اکاؤنٹ نہیں کھول رہے, یہ بولو آپ, یہ تھوڑی ہوگا کہ یہ ناجائز ہو جائے گا. تو اس لیے اسلامک بینک کو ہم نے اس وقت تحقیق کے بعد جائز قرار دیا جبکہ بینک ہمارا اکاؤنٹ کھول ہی نہیں رہا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے درباری سرکاری لوگ ہمیں کہتے ہیں نا سرکار سے پیسے لیتے ہیں. سرکار سے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے, الٹا نقصانات ہو رہے ہیں سرکار سے ہمیں. پھر بھی سرکار کا کوئی صحیح کام ہوگا اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں, غلط کام کو غلط کہہ دیتے ہیں. تو ہر ایک میں یہ ظرف نہیں ہوتا, تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اسلامک بینک میرا اکاؤنٹ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے نہیں کھول رہے تھے کہ وہ دور تھا جب بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں طالبان کی, ٹی ٹی پی کی, جو پاکستانی طالبان کی سوات میں بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں نا, آرمی کے ساتھ پھڈے ہوئے تھے. میرا حلیہ یہ ہے, میں اس حلیے میں جاتا تھا بینک میں, تو وہ مجھے سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی دہشت گرد تنظیم سے اس کا تعلق ہے, ڈرتے تھے. میں کہتا تھا بھائی میں سیدھا سیدھا یہیں کا رہنے والا آدمی ہوں, پگڑی ٹوپی نہیں بھائی, آپ کا حلیہ گیٹ اپ خطرناک. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پینٹ شرٹ پہن کے چلا جاؤں ان کے پاس. تو اس خوف سے کھولتے ہی نہیں تھے اکاؤنٹ, یہ مسئلہ تھا. تو خیر, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو, پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں پیسہ رکھنا حماقت کی اعلیٰ مثال. پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں رکھنا, ایک تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے بینک میں رکھنا کہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہوتی ہے, کہیں پیسے بھیجنا ریسیو کرنا, اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا آج کل مجبوری ہے. تنخواہیں بھی جو آتی ہیں آج کل بینکوں میں ہی آتی ہیں, ریلائبل جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ٹیکس کٹتا ہے, اس کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے بھائی اس نیت سے اکاؤنٹ کھولتے ہو یا اس میں پیسہ چھوڑتے ہو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے, کل پیسہ اس میں بڑھ جائے گا, تو ابھی سے آپ کو حماقت کا ایوارڈ میری طرف سے گفٹ. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے سودی بینکوں میں اور اسلامی بینکوں میں, دونوں میں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی بینک کے کوئی مینیجر صاحب میرا یہ بیان سن کے غصہ کر رہے ہوں, میں ان سے کہوں گا آپ نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے نہیں رکھوائے ہوں گے بچانے کے لیے,
محفوظ کرنے کے لیے تو رکھوائے ہوں گے, پیسہ بچانے کے لیے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بھی نہیں رکھو گے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پروفٹ اتنا تھوڑا ملتا ہے, ایسا ترسا کے اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. پھر وہ پروفٹ آئے گا, آپ ایک دم تھوڑے سے خوش کے تھوڑا سا تو کچھ کھچڑی انہوں نے کھلائی, اس میں سے جو ٹیکس کٹے گا وہ کھچڑی میں سے بھی جو بوٹیاں تھیں, جو پلاؤ میں سے جو بوٹیاں تھیں وہ بھی کھا گئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے پیسہ سیو کرنے کے لیے تو اکاؤنٹ کھلوائے جائیں تاکہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہو. کہیں بیرون ملک سفر کرنا ہوتا ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے. ان سب چیزوں کے لیے ویل ڈن, بہترین. پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے, چاہے اسلامی ہو چاہے سودی ہو, تو اگر آپ کے کوئی رشتہ آئے نا, کوئی لڑکی آپ کے داماد آئے رشتہ لینے کے لیے, بننے والا داماد, تو اس سے پوچھ لیا کریں کہ تم نے بینک میں پیسے کیوں رکھوائے. اگر وہ جواب میں کہتے ہیں اس لیے رکھوائے تو میں پیسہ کماؤں گا, تو رشتے کا انکار کر دیا کریں. یہ بے وقوف آدمی آپ کے بچی کے مستقبل کو بھی تباہ کرے گا. اتنی بے وقوف والے کام کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بس سوچنے کے لیے کھوپڑی بولو نہیں ہے. بچائے کیسے جائیں پیسے؟ پھر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بیچ میں آ گیا تو میں بتا رہا ہوں. کسی بھی طریقے سے بچا لو بھائی, گولڈ خرید لو, کچھ نہیں سریا لے کے ڈال دو. وہ سریا بھی کافی مہنگا ہو جائے گا ایک سال میں, سمجھ رہے ہو؟ یہ سریا نہیں ہوتا, یہ لے کے کہیں ڈال دو. آپ کو جگہ نہیں ہے, لوہا خرید لو یار, گھر میں ایک کمرے میں لوہا خرید کے ڈال دو, اگلے سال وہ بھی زیادہ پروفٹ دے جائے گا. بھوسی ٹکڑے خرید لو یار, ایک سال کے بعد وہ بھی پروفٹ دے کے جائیں گے. نہیں آئی سمجھ میں؟ بھوسی ٹکڑے خرید لو. یہ تجربے ہو چکے ہیں, تجربے جن لوگوں نے کیے ہیں نا وہ روئے ہیں بےچارے. 5 سال کے لیے بینک میں پیسہ باؤنڈ کر دیا, 5 سال کے بعد ڈبل ہو جائیں گے, جب ملے تو وہ ایسا روئے. تو چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو, مقصد ان کا پیسہ کمانا ہے, کما کے آپ کو دینا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھو. لوگ اسلامک بینک پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ تو پیسہ کما رہے ہیں, یہ تو یہ کر رہے ہیں, یہ تو حرام ہے. میں نے کہا بھائی پیسہ کمانا کہاں سے حرام ہو گیا اگر جائز طریقے سے ہے. اسلامک بینک 6 بنیادی عقود پہ معاملہ کرتا ہے, تو وہ بنیادی عقود پریکٹیکلی اس میں ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ صدقہ خیرات کا ادارہ نہیں ہے, وہ نوٹ چھاپنے کا ادارہ ہے. جیسے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ کو جو چیزیں بیچتی ہیں, خوراک بیچتی ہیں, ہم بتاتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اگر کوئی کمپنی پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہے, کھانے پینے کی پیکنگ کی چیزیں, دودھ پیکنگ کا اور جتنی چیزیں پیکنگ کی, تو پیکنگ کی چیزیں ساری دنیا کے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں مت کھاؤ. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں پریزرو کرنے کے لیے, اس کو سیو کرنے کے لیے. وہ کیمیکل ہماری باڈی کو نقصان دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ پیکنگ کا دودھ مت پیو. آپ کہو یہ مفتی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے. بھائی یہ میں شریعت ہی کو ایکسپلین کر رہا ہوں اپنی مثالوں کے ذریعے. لیکن کیا اس کی وجہ سے ان کمپنیوں کے کاروبار کو کوئی حرام کہتا ہے؟ بولو نہیں, کوئی بھی حرام نہیں کہتا. پیکنگ کا دودھ بیچنا جائز, پیکنگ کی کریم بیچنا. ایک ملائی وہ ہوتی ہے جو ہم صبح دودھ سے نکال کے کھاتے ہیں, کبھی چوری بھی کرتے ہیں, گھر سے چوری ہو رہی ہے, کبھی بتا کے بھی لے لیتے ہیں ملائی. یہ ایک ملائی ہے. ایک ملائی ہے ڈبہ پیک آ رہی ہے. صحت کے لیے کون سی اچھی ہے, ڈبہ پیک یا چوری والی؟ جو میں چوری کرتا ہوں وہ والی زیادہ اچھی ہے. یہ جو ڈبہ پیک بلائی ہے, اس کو تو پتہ نہیں بلائی ہے بھی کہ نہیں ہے, کیا نکالا جا رہا ہے. ہوگی کوئی اچھی چیز ہی ہوگی, لیکن میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو صحیح ریسرچ کر کے انہوں نے کہا ہے پیکنگ کی تمام چیزیں پہلی فرصت میں چھوڑ دینی. دودھ کھلا استعمال کرو. اس کے خلاف, اس دودھ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کمپنیوں نے کیا ہے. جراثیم والا دودھ ہے, بیکٹیریا ہوتے ہیں, ڈبے کا دودھ پیو. ڈبے کے دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ نظر آتا ہے. اس ڈبے کو, دودھ کو کھول کے رکھ دو, خراب ہی نہیں ہوتا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جس دودھ کو جراثیم بیکٹیریا لفٹ نہیں کرا رہا, اس دودھ کو آپ ڈبل قیمت پہ خرید کے پی رہے ہو. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ او بھائی بیکٹیریا بھی جہاں پروٹین ہوگا صحیح نیچرل فارم میں, وہاں بیکٹیریا کیوں نہیں آئے گا؟ بلکہ آپ تجربہ کرو اپنے گھر میں, دودھ کی کھلے دودھ ہو نا, اس میں پیکنگ کا دودھ ڈال دو. کیمیکل نہیں ڈالو جو کیمیکل پیکنگ کے دودھ میں ہے, بلکہ دودھ ڈال دو, تو بھی آپ کا یہ دودھ خراب نہیں ہوگا. تو دودھ جو خراب نہیں ہو رہا یہ کیمیکل ہے ایک, جس کی وجہ سے دودھ میں وہ کیمیکل ملایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے دودھ خراب نہیں ہوتا. پی لو آپ, میں منع نہیں کر رہا, حرام نہیں قرار دے رہا, لیکن بھائی جب تک کھلا دودھ مل رہا ہے اس میں گوالا کیا ملا دے گا؟ پانی ملا دے گا نا زیادہ سے زیادہ. تو کیا ہو گیا؟ پانی ملا دیا. شکر کرو پانی مل گیا تمہیں اس بہانے. جائز نہیں ہے پانی ملانا, اس میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس لیے آرگینک چیزوں پہ رہو. میرا ٹاپک نہیں ہے, تھوڑا سا کھسک رہا ہوں میں ٹاپک سے.
پہلے زمانے میں 99 سال لوگ زندہ رہا کرتے تھے، 100 سال، 110 سال کے بزرگ تو ہمارے محلے کے نمازی تھے، وہ بھی انتقال بیماری سے نہیں ہوا، گر کے کولے کی ہڈی ٹوٹی اس سے انتقال ہوا ہے، ورنہ ان کا پروگرام دنیا سے جانے کا بولو نہیں تھا۔ کیا وہ ڈبے کی چیزیں استعمال کر کے 110 سال تک پہنچے ہیں؟ یہی جراثیم والا کھلا دودھ پیا انہوں نے۔ کمپنیوں کے اپنے فائدے ہوتے ہیں جو انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے، کبھی کافی کے فضائل، کبھی چائے کے فضائل، ایک زمانے میں سگریٹ کے فضائل چلا کرتے تھے، پرانے اخبار اٹھا کے دیکھو، تھروٹ انفیکشن سگریٹ ختم کرتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو ڈاکٹروں کو عقل آئی، انہوں نے مہم چلایا ہے، کیا لگا دیا لوگوں کو کس چیز پہ۔ تو اس لیے لائف اسٹائل بھی دیسی اور خوراک بھی دیسی، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوکنگ آئل ہے آپ کے سامنے، ایک ہے دیسی گھی، وہ دیسی گھی میں اتنے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی کیا میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں یار، اب تھوڑا سا صحت کی بات کرنے دو، آپ کے فائدے کی بات ہے۔ دیسی گھی بھی عجیب لوگ کہتے ہیں ڈبہ کھولا ایک دم خوشبو کے بھبو کے، دیسی گھی، او بھائی ایسنس ڈالا ہے اس میں خوشبو کے لیے، الگ سے کیمیکل ڈالا ہے۔ اپنے باپ دادوں سے پوچھو، اتنا تو چرنے والی گائے کے گھی میں خوشبو نہیں آتی تھی، ہر چیز میں 2 نمبری یار، خدا کا خوف نہیں ہے۔ کھولیں گے نا دراصل لگائیں گے ایسی خوشبو ہے، بے کیا کر رہا ہے؟ اگر تم نے کچھ ڈالا ہے اس کے اندر خوشبو کے لیے تو لکھ دو نا ڈبے پہ، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ دیسی گھی وہی ہے، بھینس سے دودھ نکالا، مکھن نکالا، گرم کر کے گھی بنایا، یہ ہے دیسی گھی۔ اچھا دودھ بھی بڑے ڈرامے ہیں دودھوں میں۔ 2 دن نا، میں پتا ہے ابھی پچھلے 2 دن بیماری کی حالت میں بھی 2 دن پھرتا رہا ہوں دیسی گھی کی تلاش میں۔ آپ کہو دیسی گھی 2 دن تک مفتی صاحب کو نہیں ملا، خالص گھی واقعی نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے اب دکان والوں کے فون آئے، مفتی صاحب ہمارے پاس ہے دیسی گھی، اور بھائی دیسی گھی کی جو میری نظر میں ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے، آپ کی نظر میں بولو الگ ہے۔ آپ جس کو دیسی گھی کہہ رہے ہو، ہم اس کو دیسی گھی ہے، دیسی نہیں ہے وہ۔ جلدی سے ٹاپک کر کے نا پھر بات ہو گئی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ گائے کو کھلا کیا رہے ہو؟ گائے کی جو نیچرل غذا ہے وہ تو گھاس ہے، ہرا ہے۔ آپ ونڈے شنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ پہلی بات، خالص آسٹریلین گائے جو ہے اس کا دودھ گائے کا دودھ نہیں ہے گائے کا دودھ ہی ہے، وہ دودھ نہیں ہے جو ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گائے میں کچھ منرلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے دودھ کا رنگ پیلا ہوتا ہے، آسٹریلین گائے کے دودھ کا رنگ وائٹ۔ ان کمبختوں نے کراسنگ کر کے کراس بریڈنگ کر کے گایوں کی نسلوں کی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو دودھ زیادہ ہوگا، اس کا کریم بھی زیادہ ہوگی یا پتلا ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن دودھ زیادہ ہوگا، کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوگی۔ کوالٹی ہماری دیسی گائے کی اچھی ہوتی ہے۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، میں آج ٹاپک سے ہٹ گیا، لیکن اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھو حدیث میں گائے کے دودھ کی فضیلت ہے، اس کا مطلب یہ ہمارے مذہب کا بھی کسی حد تک ٹاپک ہے۔ لیکن کون سی گائے کی؟ نبی نے فرمایا ترم فی الارض، جو زمین میں چرتی ہے۔ آسٹریلین گائے کا دودھ بیکار، بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے۔ میں نے گائے پالی تھی نا، ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب میں بھی آپ کی گائے کا دودھ لے جایا کرتا تھا، اتنا اچھا گھی، پیلا یلو کلر کا، پھر پتہ نہیں آپ کی گائے کا دودھ کا گھی بھی وائٹ ہو گیا اور گائے کا دودھ بھی کیا ہو گیا؟ وائٹ ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے ہو گیا تھا، وجہ اس کی ایک ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر میں نے اس کو ونڈے پنڈے کھلانا شروع کر دیے تھے۔ وہ ڈاکٹر نے تو میری خیر خواہی میں مشورہ دیا کہ دودھ کی کوانٹٹی بڑھ جائے، کوانٹٹی بڑھے گی کوالٹی کیا ہو جائے گی؟ خراب۔ تو دیسی گھی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے۔ ونس اپون اے ٹائم بولو ہمارے باپ دادے کھایا۔ نمبر 1 گائے بھی دیسی ہو، نمبر 2 کھاتی بھی کیا ہو؟ دیسی، یعنی گھاس کھاتی ہو۔ نمبر 3 اس گائے کو دھوپ بھی ملتی ہو، چلتی پھرتی بھی ہو۔ ان تمام شرطوں کے بعد جا کے جب دودھ نکلے گا اور پھر اس دودھ سے گھی نکلے گا از کالڈ دیسی گھی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں کوئی خوشبو کے لیے ایسنس نہ ڈالا ہو۔ خیر ہم کہاں نکل لیے، لیکن یہ والا گھی بہت کم مارکیٹ میں مل رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن گھی کے نام پہ منجن بہت زیادہ بک رہا ہے ڈبوں میں۔ کیا خیال ہے، بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا؟ اور کمپنیاں جو دودھ بیچ رہی ہیں اس پر تو ہم ایمان لے کر آئے ہیں کہ یہ دودھ ہے، باقی اس دودھ کا جو بیڑا غرق کیا جاتا ہے، گائے سے نکلنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے، اتنی ہیٹ پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے، پھر اس میں کچھ کیمیکل ملائے جاتے ہیں، جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں اچھی ہیں، ان کا دودھ کم نقصان دہ ہے، کچھ کا زیادہ نقصان دہ۔ ایک نقصان تو ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اسا بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ڈاکٹروں کا تو ہے نا، ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ کینسر میں ان ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ جو کینسر پھیل رہا ہے نا،
جو پیکنگ کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں نا اس میں بہت بڑا دخل ہے میرے بھائی. گوشت بھی اچھا پیکنگ کا نہیں ہے, گوشت بھی وہ اچھا ہے, جاؤ ذبح کرو اور کھا جاؤ. جانور کاٹو اپنے مبارک ہاتھوں سے. یا قصائی کوئی ایسی جگہ ہے ہم نے دیکھا ہے روزانہ جانور آتا ہے کٹتا ہے اور قصائی شام تک سارا گوشت بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک ڈرامہ ہے. بعض دفعہ قصائی وہ گائے لے کر آ رہا ہے جو سارا دن کچرا کھاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا جو گند بلا کھاتا ہو. اب میں آپ کو وہمی نہیں بنا رہا, آپ چپکے سے قصائی سے گوشت خرید کے لا کے کھا لیا کریں, حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میرے سامنے یہ کہا کرو نا کہ یہ خالص گوشت ہے تو پھر بہت سوچ سمجھ کے کہا کرو. آپ جس کو خالص سمجھ رہے ہوتے ہو وہ ہمارے معیار پہ خالص بولو نہیں ہوتا. کچرا چننے والی جو جانور, کچرا کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کچرا کھا رہے ہیں, تھیلیاں بھی کھا رہے ہیں, گند بھی کھا رہے ہیں, سڑے ہوئے پھل بھی کھا رہے ہیں. ان جانوروں کے گوشت میں اس کے اثرات آتے ہیں. جانور وہی اچھا ہے, گائے کی خوراک گھاس پھوس ہے بھائی, اس کو گھاس کھانے دو خدا کے بندو, یا پھلوں کے چھلکے کھلا دو اس کو. پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جا رہا ہے. ایسے ایسے جانور قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آپ اپنے باریک سے لڑکے کو ڈال دو وہاں, بولا یار اس کو یہ تیار کر دے تو. بعض لڑکے کراچی کے اتنے باریک دبلے پتلے, میرا بھانجا ہے نا بہت باریک سا, میں ایک فارم ہاؤس گیا, وہ بیل تیار ہو رہے ہیں قربانی کے لیے موٹے, ان کو بیلوں کو دیسی گھی آلو ٹھوسا جا رہا ہے, ان کے ٹھوسا جا رہا ہے. وہ نہیں کھا رہا, کہہ رہے نہیں کھا, تیرا باپ بھی کھائے گا, کیونکہ اس نے بیچنا ہے اس کو موٹا کر کے. بتاؤ اس کا گوشت کسی کام کا رہے گا؟ کسی کام کا گوشت نہیں ہے. کھڑے کھڑے کھلایا جاؤ کھلایا جاؤ کھلایا جاؤ. تو میں اپنے بھانجے کو لے گیا, میں نے کہا یار اس کو بھی پال دے یار, تو کتنے پیسے لے گا؟ 1 سال کے لیے تمہارے حوالے کر رہا ہوں, پیسہ بتا خالی تو. اس کو ایسا بنا دے. بن جاتے ہیں بندے بھی بن جاتے ہیں, وہ بنا دے گا یہی چیزیں کھلا کھلا کے ٹھوس ٹھوس کے گول, لیکن نہ چلنے کے قابل, بولو دماغ بالکل غبی. تو وہ جانور ہوتا ہے جو چلے پھرے چرے, وہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہوتا. خیر, تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے نا ہم خالص مال بیچتے ہیں, تو آپ اس کو بولا کرو کہ جھوٹ بولنے پر میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. بہت خوشی ہوئی آپ نے جھوٹ بولا. پوری بات بتاتا کوئی نہیں ہے, یہ اللہ کا شکر ہے مجھے بتا دیتے ہیں تھوڑا سا لوگوں کے دل میں, جن لوگوں کے دل میں محبت ہے وہ بتا دیتے ہیں, اچھے لوگ ہیں. میں 1-2 جاننے والوں کے پاس گیا, میں نے کہا دیسی گھی خالص ہے, انہوں نے کہا خالص ہے, لیکن ونڈا کھلا رہے ہیں گائے کو. تو اس لیول کا نہیں ہے مفتی صاحب جس لیول کا آپ سمجھ رہے ہو. اچھے لوگ ہیں الحمدللہ, مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یار جو جتنی بات ہے اتنی بتا دی. تو خیر, دیسی گھی کھایا کرو, خدا کی قسم بہت خاندانی چیز ہے, بہت خاندانی چیز ہے. تو بچوں کو کھلایا کرو, ایسے ٹماٹر ہو جائیں گے لال ٹماٹر. خیر, تو میں جو اصل بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ کمپنیاں پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہیں, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس میں صحت کو نقصان ہے, لیکن کوئی مفتی ان چیزوں کو حرام کہہ سکتا ہے؟ بولو, حرام کوئی نہیں کہے گا بھائی. کمپنی بتا رہی ہے کہ یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے, اب تم خود تحقیق کر لو فائدے مند ہے نقصان دہ, ہم نے تھوڑی ذمہ داری لی ہے. تبھی آج تک کوئی مفتی اس کو حرام نہیں کہتا. تو اسلامک بینکوں کا بھی یہی حال ہے, حرام نہیں کہا جائے گا اس کو. نہ بھائی, حرام کے لیے خالص سود ہونا ضروری ہے, وہ نہیں ہے تو کیسے حرام کہہ دیں. لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کے نوٹ چھاپا کرو, یہ مشورہ دے دیں؟ نہ. ہم کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو چیزیں بیچ رہی ہیں وہ صحت کے لیے نہیں بیچ رہی, وہ پیسہ کمانے کے لیے بیچ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ تو پیسہ کمائیں, ٹھیک ہے, انہوں نے سب لکھ دیا اس کے اوپر, یہ اس میں آپ کو یہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ یہ ہیں, لکھ دیا, اور دھوکہ نہیں دے رہے, وہ بتا دیا بھائی. اب آپ خود تحقیق کر لو, ڈاکٹروں سے جا کے یہ کیمیکل صحت کے لیے کیسا ہے, یہ کیسا ہے, یہ کیسا ہے, وہ بتا دیں گے آپ کو ڈاکٹر لوگ, وہ ان کی فیلڈ ہے. انہوں نے سب لکھ دیا بھائی, لیکن ان کی نیت لوگوں کو صحت دینا نہیں ہے. ان کی نیت کیا ہے؟ بولو, پیسہ. جتنی کمپنیاں چاہے وہ جوس بنا کے بھیج رہی ہوں, کولڈ ڈرنک بیچ رہی ہوں, جوس بیچ رہی ہوں, گوشت بیچ رہی ہوں, خوراکیں بیچ رہی ہوں, کریم بیچ رہی ہوں, مکھن بیچ رہی ہوں, جو مرضی بیچ رہی ہیں, مجھے ایک بات بتاؤ, ان کا مقصد پیسہ کمانا ہے یا صحت؟ بولو, پیسہ ہے نا. آپ بھی اگر کمپنی کھولو گے آپ کا مقصد بھی پیسہ کمانا ہوگا, اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. وہ صاف کہتے ہیں بھائی ہمارا مقصد کیا ہے؟ پیسہ. اگر ان کا مقصد ہیلتھ ہوتی تو پھر کمپنی یہ نہ کہتی اس سال ہمیں اتنا لاس ہوا ہے, بلکہ کمپنی کہتی اس سال ہم نے لوگوں کو سیب کا جوس پلا کے آئرن کی اتنے لوگوں میں کمی کو ختم کر دیا ہے ہم نے, لہذا لاس تو ہوا ہی نہیں, جو ہمارا ہدف تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے. یہ کہتے ہیں نا وہ لوگ.
وہ کہتے ہیں بھائی اتنا بکنا چاہیے تھا, نہیں بکا, یا کم ریٹ پہ بکا ہے تو لاس. لاس کا مطلب صحت کا لاس مراد نہیں ہوتا. لاس کا مطلب جو ہم نے توقع کی ہوئی تھی کہ اتنا پیسہ کمائیں گے, اس توقع سے ہمیں پیسہ کم حاصل ہوا ہے, لہذا ہمارا لاس ہے یہ. تو اس کا مقصد, آپ لاس کسے کہتے ہو, نقصان کسے کہتے ہو, جو ہدف ہے اس کو پورا نہ کرنا, اٹ از کالڈ نقصان. تو ان کا مقصد ہے پیسہ کمانا. جب وہ نہیں کما پاتے تو وہ کہتے ہیں اس سال ہمیں اتنا لاس ہوا. جب پروفٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سال ہمیں اتنا پروفٹ ہوا. حالانکہ پروفٹ اگر ان کا مقصد لوگوں کی صحت ہوتی, وہ کہتے ہیں اس سال ہمارے جوس پی پی کے اتنے لوگوں کو طاقت توانائی ملی, اتنی بیماریاں دنیا سے کائنات سے ختم ہو گئیں, لہذا اس سال ہمارا یہ پروفٹ ہے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ جو ہمارے کھلا دودھ بیچ رہے ہیں, ان کا بھی مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں اتنا لاس ہوا, اتنا فائدہ ہوا, مطلب اتنا دودھ بک گیا, اتنا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں یا جتنے بھی کھلے دودھ بک رہے ہیں, ان کا کسی کا بھی مقصد صحت نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, پیسہ. صحت ہمارا ہدف ہے, لہذا ہم نے دیکھنا ہے کہ کس سے کوئی چیز لینی ہے, کس سے نہیں لینی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں اور آپ جب کچھ کھاتے ہیں تو لذت اور صحت دونوں ہوتی ہیں. تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا. تو اسی طرح سمجھ لو, اسلامک بینکنگ کا بنیادی مقصد پیسہ کمانا ہے, غریبوں کی مدد نہیں ہے. پیسہ سیو اس نیت سے نہیں کرانا ہے لوگوں کا کہ کل ان کے کام آئے گا, اس لیے کرانا ہے کہ آج ہمارے کام آ جائے. تو حلال ہے, جیسے پیکنگ کی چیزیں حلال ہیں, جائز ہے. سودی بینک میں اکاؤنٹ مت کھلواؤ, کھلوانا ہے تو اسلامک بینک میں کھلواؤ تاکہ سود کے گناہ سے بچو. لیکن اگر آپ کا مقصد آپ کا پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, تو میں کبھی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور اس بیس پہ اسلامک بینک کو حرام بھی نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ان کا مقصد تو نوٹ چھاپنا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ تو پیسہ کما رہے ہیں, غریب کو تو یہ گھر بنانے کے لیے پیسہ ہی نہیں دیتے, غریب کو تو یہ گاڑی کے لیے فائنینس ہی نہیں کرتے, غریب کے لیے. لوگ پھر میرا دماغ چاٹتے ہیں, یہ کیسا اسلامک بینک ہے؟ یہ تو پہلے آپ کی اسٹیٹمنٹ چیک کرتا ہے کہ آپ گاڑی کی قسطیں ادا بھی کر سکتے ہو, آپ مکان میں 20% 30% شرکت کر بھی سکتے ہو, آپ قسطیں, آپ تو, یہ تو مالداروں کے لیے, غریبوں کے لیے تو ہے ہی نہیں, تو یہ کہاں سے اسلامک بینک ہو گیا؟ تو میں ان کا جواب میں یہ کہتا ہوں, اسلامک بینک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سودی لین دین سے بچ رہا ہو, اس کا معاملات شرعی عقود کے تحت ہوں. اسلامی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ غریبوں کی مدد کر رہا ہو. غریبوں کی مدد فاؤنڈیشن, ٹرسٹ, ان کے ذمہ ہوتی ہے. تو اس کا بزنس ہے, وہ بتاتے ہیں ہمارا کیا ہے بزنس, اور وہ جو پروفٹ ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیتے, 5 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا, 10 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا. وہ اس میں جھوٹ نہیں بولتے, وہ اتنا ملے گا بھائی. ایک اندازہ ہوتا ہے, یقینی تو وہ نہیں بتا سکتے. سودی بینک یقینی بتا دیتا ہے, اسلامی بینک یقینی نہیں بتا سکتے, لم سم اندازہ بتاتا ہے وہ. تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ بے وقوف بن کے یہ سوچو کہ میرے 5 لاکھ 5 سال میں 8 لاکھ ہو جائیں گے. او ہو, حالانکہ اتنے بھی نہیں ہوتے, لیکن اتنے ہو جائیں گے 3 لاکھ. ابے 5 سال کے بعد جو چیز آج 5 لاکھ کی تھی, وہ سونا دیکھ کہاں چلا جائے گا, چاندی کہاں چلی جائے گی, سریے کی قیمت بڑھ جائے گی. 5 سال کے بعد تو مجھے خطرہ ہے قیامت نہ آ جائے, جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں. تو یہ آپ کی حماقت اور آپ کی کیا ہے, بے وقوفی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب کمپنیوں نے لکھ دیا نا ڈبے کے اوپر یہ چیزیں ہیں, اس کے اندر یہ کیمیکل ہے, تو اب اس کیمیکل کے بارے میں کمپنی نہیں بتائے گی, دکاندار نہیں بتائے گا. آپ یہ بڑے ماہر ڈاکٹر جو خوراک کے ماہر ہیں ان سے پوچھو کہ سر یہ کیمیکل صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ, تو ڈاکٹر لوگ بتائیں گے آپ کو یہ کیا کرتا ہے باڈی میں جا کے. حالانکہ خود بھی پی رہا ہوگا ڈاکٹر, ڈاکٹروں کا کون سا اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں. خیر, ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہوگا دبا دبا, میں نے دیکھا ہے, اور کہہ رہے ہوگا آپ دیکھیں سگریٹ چھوڑ دیں, بہت نقصان دہ ہے, خود پھر پیے گا. ان کو بولا جائے کہ آپ کیوں پی رہے ہو, کہتے ہیں یار میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا جب تک سگریٹ نہ پیوں. کہتے ہیں یہ مشورہ بھی آپ کو میں نے سگریٹ پی کے ہی دیا ہے, اگر نہ پیتا تو یہ مشورہ بھی نہیں, الٹے مشورے دیتا, بلکہ میں کہتا کہ پیو, سگریٹ پی ہے تو میرا دماغ کام کیا اور میں نے آپ کو صحیح مشورے دیے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. سگریٹ کا یہی نقصان کم ہے کہ اس کے پیے بغیر جس کو عادت پڑ جائے اس کا دماغ ہی نہیں چل رہا ہوتا. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی. تو خیر میں یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, یار مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں, ذرا سادہ ہو, ٹھنڈا نہ ہو. پانی نہیں مل رہا آج کل, عجیب قسم کے پانی آ رہے ہیں مارکیٹ میں. یار کس چیز کی اس کو روئے آدمی. پانی کی واٹ لگا کے نا اس کو 0 کر دیا جاتا ہے, بالکل سارے منرلز اس میں ختم, پھر اپنی طرف سے 2-4 ڈال دیے جاتے ہیں. زمین کا پانی اگر کہیں میٹھا نکلا ہے تو وہ پیا کرو, اس کے علاوہ کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت. بولو, صدیوں سے انسان کیا پیتا آ رہا ہے, کنووں کا پانی.
اس لیے کسی کی زمین میں اگر میٹھا پانی نکل جائے, میٹھا ہو کھارا نہ ہو, تو کہیں جانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں اس کے قریب گٹر لائن نہ ہو, ورنہ وہ گٹر سیوریج کا پانی بھی اس میں شامل ہو رہا ہو. جس کو یہ مل جائے نا کہیں, میں گلگت گیا ہوں میرے بھائی, وہ چشموں کا پانی پیتے ہیں, 99-100 سال جیتے ہیں وہ لوگ, لیکن وہاں بھی اب کمپنیوں کا پانی پہنچ چکا ہے. یہ والا پانی پیو, یہ دیکھو کتنا پیور پانی, صاف ستھرا پانی. وہ بے وقوف تھے جو اب تک پی کے 99 سال جیتے آئے ہیں. سوات مردان کے لوگ بھی اب کمپنیوں کا پانی پی رہے ہیں. یار برین واشنگ کی آپ انتہا دیکھو یار. تمہارے دادے پردادے یہ چشموں کا پانی پی کے 100 سال جیے ہیں, اور تمہیں کمپنیاں کہہ رہی ہیں یہ پانی مت پیو, یہ پیو, دیکھو صاف ستھرا پیور پانی. واہ واہ, کمپنیاں بے وقوف نہیں ہے. بے وقوف کون ہے؟ ہم ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کراچی میں جو لائن کا پانی آ رہا ہے اس سے بہتر بہرحال یہ کمپنیوں کے پانی ہی ہیں. ایسا نہ ہو یہ چھوڑ کے کراچی کا جو لائن کا پانی ہو وہ پی لو. وہ ٹھیک ہے فلٹر کرتی ہے گورنمنٹ, اس میں فلٹر بھی کرتی ہے, اس کو صاف بھی کیا جاتا ہے, لیکن بھائی پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہوگا. تو وہ میں اس پانی کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں زمین کا, چشموں کا پانی صاف ستھرا, اس سے بہتر کوئی پانی نہیں ہے. جن کو وہ میسر ان کو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی دائیں بائیں جانے کی. بسم اللہ. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, جو میں بیان لے کے چلا تھا, بیان یہ تھا کہ بینکوں پہ لکھا ہوتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. اب پتہ نہیں لکھا ہوتا ہے نہیں ہوتا, پہلے بہت لکھا ہوتا تھا. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, ہمارے پاس, یعنی اپنا اکاؤنٹ کھول کے ہمارے پاس سیو کر لیں, آپ کے کل کام آئے گا, ہمارے آج ہی کام آ جائے گا. وہ آپ کے کل کی فکر کر رہے ہیں لیکن اپنی آج کی فکر کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہے راکٹ سائنس. یہ سمجھنے کے لیے بہت ڈیپ میں جا کے آپ کو سوچنا پڑے گا. دنیا اسی کا نام ہے. اسلام کیا کہتا ہے بھائی؟ اسلام یہ کہتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. لیکن کل کا مقصد کیا ہے؟ موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے, وہ کل یقینی ہے. اور بچائیے کا مقصد یہ نہیں بینکوں میں رکھ دو. بچائیے کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات کرو, اپنی قبر کے لیے بھی پیسہ بچاؤ. سارا دنیا میں کھا کے ختم نہ کر دو, سارا دنیا میں کھا کے ختم نہ کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہدیہ آیا, کوئی کھانے پینے کی چیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں گھر تشریف لائے. سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا حسب عادت, حسب معمول نہیں. سمجھ رہے ہو؟ کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا نہیں. پھر فرمایا کہ ہاں کہیں سے کچھ ہدیہ آئے, یعنی ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, البتہ کہیں سے کچھ کھانے کی چیز ہدیہ آئی تھی, وہ میں نے صدقہ کر دی. اندازہ لگاؤ یار, گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور کھانے کی چیز کیا کی جا رہی ہے؟ بولو صدقہ. فرمائے تھوڑی سی بچا لی ہے, کچھ کھر تھے بکری کے یا کچھ اس طرح کی کوئی سری تھی, فرمائے تھوڑی سی بچا لی ہے میں نے, وہ بچ گئی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, میں اور آپ ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ میٹر گھومتا کہ نہیں گھومتا؟ سب سے پہلے تو میٹر یہ گھومتا کہ گھر میں ویسے ہی کھانے کو نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بینک والے کیا کہتے, بچائیے کل کام آئے گا. آپ نے بچایا کیوں نہیں؟ صدقہ کیوں کیا آپ نے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب کل تو کچھ بھی کام نہیں آ رہا, یعنی شام کے وقت کھانے کے وقت تو کچھ چیز ہی نہیں ہے کھانے کو. دوسری ہمیں بڑا اشکال یہ ہوتا کہ ایک تو گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں, اوپر سے کچھ آیا تو اس میں سے بھی آدھا صدقہ, تھوڑا سا بچا لیا. تو میرے اور آپ کے کیا جذبات ہوتے؟ آدمی کو ٹائم پہ گھر میں کھانا نہ ملے, میٹر کیسا گھومتا ہے کہ نہیں گھومتا؟ خواتین کو اکثر شکایت ہوتی ہے ہمارے میاں بڑے بد اخلاق ہیں. دیکھو میں بھی کسی کا میاں ہوں, جب ٹائم پہ کھانا نہ ملے اور بھوک لگ رہی ہو نا تو کھوبڑی بولو سب مسلمانوں کی گھومتی ہے. یہ کامن مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ جب بھوک لگ رہی ہو اور آپ نے گھر میں کھانے کا بتا, میرے ساتھ تو مسئلہ ہی مجھے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کس گھر میں کھانا ہے, کیونکہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کدھر جائے گا, یہ کدھر کو ٹن مارے گا. تو میں نے بتا بھی دیا ہو کہ گھر میں کھانا بنا لو, میں آؤں, بھوک لگ رہی ہو اور کھانا نہ ملے تو بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں بھائی. کھوپڑی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیونکہ بھوک لگ رہی ہے, اور پھر غصہ اس لیے بھی آ جاتا ہے آدمی کو کہ اس کی وجہ سے آگے کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا ہے. کھانا ٹائم پہ ملے, گھنٹہ بیٹھ کے انتظار کرو, پھر آگے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے وہ بھی میٹنگ لیٹ ہو جائے گی, جتنے سارے کام ہیں ڈیلے ہوتے چلے جائیں گے, اس لیے بھی کھوپڑی گھومتی ہے. بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں, اللہ ہمیں بھی با اخلاق بنا دے, نبی جیسے اخلاق دیتے ہمیں بھی. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو بھائی, بھوک کی حالت میں. اور نبی کی بھوک کی حالت وہ نہیں تھی جو میری اور آپ کی بھوک کی حالت ہے. ہماری بھوک ہوتی ہے صبح 2 پراٹھے کھائے ہوئے ہیں, دوپہر لنچ کا ٹائم ہے, بھوک بھی کنفرم نہیں ہے کہ ہے, کہ محسوس سی ہو رہی ہے کہ شاید بھوک
لگ رہی ہو، اس پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھوک تھی نا وہ ایسے نہیں تھی، وہ کئی وقتوں کے فاقوں کے بعد جو آپ کی بھوک تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کہا کرتے تھے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کنڈیشن میں نبی گھر میں آ رہے ہیں، سیدہ عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کچھ کھانے کو ہے، اور جواب مل رہا ہے کہ کچھ آیا تھا لیکن میں نے زیادہ صدقہ کر دیا، یہ تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، اور نبی کو غصہ بولو نہیں آ رہا، بلکہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اے عائشہ تم جو کہہ رہی ہو یہ تھوڑا سا باقی ہے، باقی وہ ہے جو صدقہ کر دیا، یہ تو ضائع ہو جائے گا، ضائع کا مطلب ختم ہو جائے گا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر تھے۔ اپنے لیے بھوک، افلاس، استغنا، دوسروں کے لیے کہ ان کو صدقہ کیا جائے۔ دیکھو امی عائشہ نے جن کو صدقہ کیا ان کو بھی تو نبی جا کے کہہ سکتے تھے کہ جیسے میں فاقے میں رہتا ہوں تم بھی فاقے میں رہا کرو، تم کیوں صدقہ لے رہے ہو، کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ ان کو نہیں آپ نے کہا، کیوں بھائی؟ دوسروں کے لیے اصول شریعت کے، پیٹ بھرو اس کا، اس کو بھوکا مت رکھو۔ بنو تمیم سے کچھ صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے چہروں سے فاقے کے اثرات تھے، لگتا تھا کہ یہ بہت مسکین ہے، غریب ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا، صحابہ سے کہا ان کا خیال کرو، ان کے چہروں سے فاقہ جھلک رہا ہے۔ جس صحابی کو گھر میں جو چیز ملی، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، جو کچھ ملا اٹھا کے لائے، اور ایسے کہتے رومال میں ان کے لیے مال جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ دوسروں کے لیے نبی کا اصول یہ تھا۔ اپنے لیے کیا اصول ہے کہ فاقوں پہ فاقے، اور تھوڑا سا گھر میں آیا تو ترغیب دے رہے ہیں امی عائشہ کو کہ تم نے اچھا کیا، صدقہ کر دیا، کیونکہ جو صدقہ کیا ہے وہ باقی ہے، جو رہ گیا وہ باقی نہیں ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ آج میری اور آپ کی عادت کیا ہے؟ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، دوسروں کے لیے اصول یہ کہ ابھی کیا بتاؤں میں، پھر باتیں دوبارہ سے اٹھتی۔ ابھی وہ پنجاب کے اماموں کا تنخواہوں کا مسئلہ چلا ہے نا، پنجاب کے اماموں کے ساتھ حکومت تعاون کر رہی ہے، تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، علماء کو استغنا کے ساتھ رہنا چاہیے، حکومت سے رعایت نہیں لینی چاہیے۔ بھائی اپنے لیے یہ اصول ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ اپنے لیے اصول، مجھے چاہیے میں تعاون نہ لوں، آپ کو چاہیے آپ تعاون نہ لیں۔ دوسرے کے ساتھ جب تعاون ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ تعاون ہو۔ اسلام استغنا اپنے لیے سکھاتا ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل فتاوی میں لکھا کہ مدارس کو چاہیے کہ حکومت سے رعایت مت لیں، کیونکہ رعایت لینے سے پھر حکومت کی بولنی پڑتی ہے۔ تبھی جامعۃ الرشید حکومت سے کوئی رعایت نہیں لے رہا، یہ خامخواہ کا الزام لگایا ہوا ہے۔ مجھے اب لوگ نا وہ بھیج رہے ہیں، دیکھو مفتی رشید احمد صاحب نے کہا کہ مدارس کو چاہیے حکومت سے رعایت مت لیں۔ میں نے کہا مفتی رشید احمد صاحب نے مدارس کے بارے میں یہ بات کہی ہے، مساجد کے اماموں کے بارے میں یہ بات نہیں کی۔ اگر ان کو پتہ چلتا تھا کسی مسجد کے امام کو کہیں سے رعایت مل رہی ہے تو وہ استغنا اپنے لیے، ان کے اصول کچھ اور تھے، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور تھے۔ دوسروں کے لیے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی، میں ایک مثال دیتا ہوں، ان کی رائے یہ تھی کہ مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ خود کبھی تنخواہ نہیں لی، جو لی وہ بھی صدقہ کر دی، مدرسوں کو واپس کر دی۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب دارالعلوم کورنگی کراچی میں جتنے سال پڑھایا، بقدر ضرورت تھوڑی سی تنخواہ لی بھی تو وہ بھی ساری واپس کر دی۔ لیکن خود اپنے بارے میں پتہ ہے کیا اصول تھا؟ میں نے کئی بار سنا ہے کہ مدرسے میں ٹیچروں کو تنخواہیں تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ دینی چاہیے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ کتنی بری بات ہوتی، میں کسی مدرسے کا محتمم ہوں، ساری مراعات میں لے رہا ہوں، جب ٹیچر آتے ہیں تنخواہ مانگنے میں کہتا ہوں تنخواہ تھوڑی ہونی چاہیے کیونکہ علماء کا غریب رہنا زیادہ اچھا ہے، دنیا کی محبت پیدا ہوگی، صحیح ہے نا، اس سے سادہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ کہے گا نا خود تو ماشاءاللہ و جناب سادگی کہیں دور دور سے بھی نظر نہیں آ رہی، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ لیڈر کو چاہیے خود دے قربانی، اور ماتحتوں کے لیے قربانی والا نہیں، ماتحتوں کو قربانی کا بکرا نہ بنائے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو میرے شیخ تھے، وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے، لیکن مدرسے میں ان کا اصول یہ تھا کہ ٹیچر کو تنخواہ تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ دی جائے گی، ساری ضرورتیں اس تنخواہ میں پوری کرے وہ۔